خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس اور اس کا 14واں باب، جس میں یوں مرقوم ہے: ابرام لوط کو چھڑاتا ہے۔ اور سنار کے بادشاہ، امرافل اور الاثر کے بادشاہ، اریوک اور الام کے بادشاہ، قدیر لاعمر اور جوئم کے بادشاہ تدال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ برین اور امورا کے بادشاہ برشے اور ادما کے بادشاہ سنیب اور زبوئیم کے بادشاہ شمیبر اور بالح یعنی زوگر کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ سب سدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے۔ 12 برس تک وہ قدیر لاعمر کے مطیع رہے، پر 13ویں برس انہوں نے سرکشی کی، اور 14ویں برس قدیر لاعمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور رفائیم کو استارات کرنیم میں اور زوزیوں کو حام میں اور امیم کو سوی کر یتیم میں اور ہوریوں کو ان کے کوہ شیر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔ پھر وہ لوٹ کر عین مصفات یعنی کاسد پہنچے اور امالیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حسیسون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور زبوئیم کا بادشاہ اور بالح یعنی زوگر کا بادشاہ نکلے، اور انہوں نے سدیم کی وادی میں معرکہ آرائی کی، تاکہ الام کے بادشاہ قدیر لاعمر اور جوئم کے بادشاہ تدال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاثر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلہ میں تھے، اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفط کے گھڑے تھے، اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے، اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی، جو اسکال اور آنیر کے بھائی ممرے اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا، اور یہ ابرام کے ہم عہد تھے۔ جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا، تو اس نے اپنے 318 برمشاک خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے گول گول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور کھوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لایا۔ ملک صدق ابرام کو برکت دیتا ہے۔ اور جب وہ قدیر لاعمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا، تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا، اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے۔ پر ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا، سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا، اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے، سو آنیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں۔
خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔